الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بہت خوشی کا موقع ہے، بے انتہا مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیب اپنے بندوں کے سینوں میں اپنا قرآن اتارا، وہ مجمع ہمارے پاس ہے۔ اکثروں کا قرآن پہلے ختم ہو چکا ہے اور 6 طلبہ کا قرآن اس مجلس میں ختم ہوا۔ پورے گاؤں کے لیے مبارکبادی ہے۔ پتہ نہیں چلتا، بچے حافظ ہو کر چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، دوسرے مدرسے میں چلے جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس میں جس لائن کا بھی حصہ لیا ان کے لیے آخرت میں کتنا بڑا ذخیرہ جمع ہو۔ وہ ذخیرہ غیب میں ہے، وہ تو مرنے کے بعد جب سامنے آئے آدمی تمنا کرے گا کاش کہ میری ساری پونجی اس نعمت پر میں لگا دیتا۔ جیسے حافظ ہونے والے بچے مبارکباد ہیں، ان کے والدین مبارکباد ہیں، ایسے ہی جنہوں نے اس میں حصہ لیا وہ بھی قابل مبارکباد ہیں اور ان کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اصل میں جب اساتذہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ابھی جو ان کے حافظ صاحبان ہیں وہ آتے ہیں، حالانکہ بنیاد الف با، حفظ القواعد، قارئ قرآن مجید، یہ پہلے محنت ہوئی ہے تب جا کے یہ حفظ کے قابل بنے گی۔ اس لیے وہ بھی قابل مبارکباد ہے اور ان بچوں کے حفظ میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حفظ کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے اللہ جاری و ساری رکھے، اور اللہ ایک دن وہ دکھائے کہ چاچا والا کا کوئی گھر ایسا خالی نہ ہو جس گھر کا کوئی بچہ حافظ قرآن نہ ہو۔ بہت بڑی نعمت۔ اللہ کا کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا کلام بن کر اور پیارے نبی علیہ السلام کی ذات سے نکلا عمل بن کر یہ ہمارے بچوں کے سینوں میں، وہ سینہ کتنا قابل مبارکباد ہے کہ اللہ نے یہ قرآن ان کے سینوں میں اتارا، اور یہ نہ پڑھانے والوں کا کمال ہے نہ پڑھنے والوں کا کمال ہے، یہ تو قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ ورنہ اس سے چھوٹی کتاب آدمی حفظ کرنا چاہیے نہیں کر سکتا، یہ تو قرآن ہی کا معجزہ ہے۔ ہارون رشید کے سامنے 50 سال کا آدمی لایا گیا، وہ بھی حافظ قرآن تھا، اور ایک 5 سال کا بچہ لایا گیا، وہ بھی حافظ قرآن۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے، جو حفظ کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی سنا ہے کہ 2 مولوی صاحب اپنے کاروبار میں رہتے انہوں نے دل کر لیا کہ ہمیں حافظ بننا ہے، اللہ نے بنا دیا۔ آدمی کے اندر کا ارادہ جب سچا ہوتا ہے اور اخلاص والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس ارادے کی بڑی قیمت ہے۔
اور اگر ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی ایک سنت ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم نہ چاہو اور ہم چپکاتے پھریں، ایسا نہیں ہوتا. پہلے طلب پیدا کرو، ہماری طرف سے طلب، اللہ کی طرف سے عنایت. پھر اللہ نے حافظے الگ الگ بنائے ہیں، کوئی 2 سال میں کر لیتا ہے. ابھی تو ممبئی جلسے میں گیا تو ایک بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ 9 مہینوں میں حافظ قرآن ہو گیا. یہ اس کا کمال ہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ماشاء اللہ. تو وہاں میں گیا تو لوگوں نے انعام دیا جیسا آپ نے دیا، اللہ قبول فرمائے. لیکن تمہارا انعام مجھے چرچا نہیں ہے. اس وقت تو بازار بہت ٹھنڈا ہے، واقعی ٹھنڈا ہے. 300 انکون، 200 انکون، 300 کیا کر رہے ہو؟ سبزی کے پیسے دے رہے ہو. ارے پورے مجمع میں جوش آنا چاہیے. میں تو داخل ہوا تو میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ماشاء اللہ اتنے حافظ قرآن ہیں. 80. آپ کے دل میں کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوا. یہ جوان اپنے پیسے کہاں رکھیں گے؟ میں نے ایک جگہ بات کی، اپنا مومن نظر تھا بتا یہ تو مومن نے ہجواڑو پڑے، ہجواڑو بیٹھے ہاتھوں نہ رہے. تو تھوڑا انعام آیا تھا، انعام بھی لفافے آئے تھے 20,000 15,000 جو 21 بچے آپ کے ہوئے تھے. میں نے کہا تمہارا انعام مانا جچوں گا، حرکت میں آؤ. الحمدللہ حرکت میں آئے. 3.25 لاکھ روپیوں کا انعام آیا. اللہ تمام چوک ڈاکور نہ پڑے. بالسنا جیسا گاؤں، مزدور طبقہ، اکثر کڑیا کام کرتے ہیں، کھودو اور کھاؤ. ان کے حفظ میں گیا تھا 5 بچے حافظ قرآن میں. انعام آیا ان کا عورتوں کی طرف، اس لیے کہ وہ دوسری برادری کے حصے عورتوں کو بھی جوڑتے ہیں تاکہ ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو. میں نے ان سے بھی کہا کہ نہ چلو، یہ تو آنکڑا تو بتا رہے جوشیلا رہے. تھوڑی ہی دیر میں 1,33,000 کا انعام آیا. چاٹا واڑا والوں کچھ سمجھتے ہو تم؟ کوئی سمجھ میں آوے سے تم ہونا. اب میں اپنا بیان بند کرتا ہوں، بیان کروں گا نہیں. پہلے تم حرکت میں آؤ، کوئی ساتھی باقی نہ رہے اس مجلس میں کچھ نہ کچھ حصہ نہ دے. جلدی کرو، کوئی جوان باقی نہ رہے اللہ کے لیے. آپ اس کی برکتیں دیکھو گے. علماء کرام کی خدمت معمولی چیز ہے، ان کا اکرام معمولی چیز ہے، ان بچوں کا اکرام معمولی چیز ہے. ان کا وزن، ان کا بھاؤ تو خدا دے گا. اب جلدی کرو، حرکت میں آؤ، باہر والے بھی اندر والے بھی. اب چٹھیاں نہیں لکھنی، وہ تو مول صاحب نے کہہ دیا تھا، اب بھیجنا شروع کرو. ہم جلدی کرو گا تب جی ہجون تک شو کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. نام نہیں پکارا جائے گا. او بھائی نام نہیں پکاریں گے اس کا. یہ الگ سے رکھنا. ہاں جلدی کرو بھائی. ہجی کوئی تو گرم تھو شو سوچو سے تمہیں اللہ دنیا میں بھی دے گا، اللہ آخرت میں بھی دے گا. کوئی باقی نہ رہے. اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے قرآن کے اعجاز میں دو.
اب میں کہتا ہوں آپ کا انعام بہت اچھا ہے، لیکن جو باقی ہے وہ آ جاوے اس لیے میں نے لیتے ہیں، ورنہ یہاں کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا شکر، بہت اچھا انعام پہلے آ چکا ہے، بولتے بولتے بھی تھک گئی یہ، اللہ تعالیٰ قبول کرنا۔ اور یہ تو تھوڑی ترغیبی بات میں نے کہہ دی، یہ نہیں ہے کہ انعام نہیں آیا تھا۔ کہنے کا فائدہ یہ ہوگا جن کے دل میں بات نہیں آئے گی ان بھی پہنچا دیا الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا قرآن اس کے سینے میں اترے۔ بہت سے ایسے علماء گزرے ہیں جن کا ذہن بہت تیز تھا۔ شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنا تیز ذہن تھا، ایک دفعہ کتاب دیکھتے تو پوری دماغ میں آ جاتی تھی، لیکن وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ لوگوں نے کہا شاہ صاحب آپ حافظ نہیں ہیں، یہ کوشش تو بہت کی لیکن نہیں ہوا۔ تو اتنا حافظہ آپ کا تیز ہے، حافظہ تو تیز ہے، لیکن میں جب حفظ کرنا شروع کیا، ایک آیت پڑھی، ایک آیت کے اندر سے اتنے علوم نکلے کہ میں تو اسی میں رہ گیا۔ اب میں حفظ کروں تو کیسے کروں، اسے بھی گزرے۔ لیکن یہ حافظ ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے، قرآن سینے میں اترنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ قیامت کے دن اخیر میں قرآن اٹھے گا سفارش کے لیے۔ قرآن کی بعض صورتوں کے بارے میں تو وہ اللہ سے جھگڑا کرے گی، اے اللہ یہ میرا پڑھنے والا تھا تو اس کو معاف کر دے، یا تو اپنے قرآن میں سے مجھے نکال دے۔ بعض صورتوں کے بارے میں آیا اخیر میں قرآن اٹھے گا اور اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ لیکن قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ قرآن تو سینے میں اتار لیا بچوں نے، اور جنہوں نے نہیں اتارا ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم حافظ کیوں نہیں بنے، اپنے بچوں کو حافظ کیوں نہیں بنایا۔ جنہوں نے بنایا خوش نصیب ہیں کہ تاج پہنایا جائے گا، اور جو بنا وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھ اوپر چڑھ، ایک ایک آیت پڑھ اوپر چڑھ۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کی آیتیں 6666 ہے، وہاں تک حافظ جائے گا۔ لیکن کون سا حافظ؟ جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ حامل قرآن ہو، اور حامل قرآن اس کو کہا جائے گا جس نے قرآن پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہ حافظ بن گیا اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو قرآن ہمیں لے جائے گا اوپر، نہیں پڑھ سکے گا، وہی آیت پڑھ سکے گا جس پر اس نے عمل کیا ہوگا۔ اور جن کے سینے میں قرآن آیا، اب ان کو ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے قرآن پر زد پڑے۔ اسی لیے اگر کوئی حافظ قرآن کسی سے الجھتا ہے، جھگڑتا ہے، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو قرآن اندر سے چیختا ہے کہ میری تو رعایت کر، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، زندگی میری تو رعایت کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیرا دوست تو تجھے رات کو چھوڑ دے گا، لیکن میں تو رات دن تیرے ساتھ ہوں، قبر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا، حشر میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ لہذا جن کے سینے میں قرآن ہے ان کو اپنی زندگی نمایاں بنانی چاہیے۔ یہ ہر میدان میں نہیں اتریں گے، ہاں ہر میدان میں اتریں گے، جہاں کرکٹ ہوگا وہاں بھی چلے جائیں گے۔ کون ہے کیا ابھی سب کھیل رہے ہیں؟ اچھا، تو ان کو اس کھیل سے کیا کیا نسبت ہے؟ یہ دنیا والوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کا طور طریق نہیں بدلیں گے۔ ان کی شادیاں ہو تو نمایاں شادیاں ہو، ان کا لباس نمایاں ہو، ان کی نماز نمایاں ہو، ان کی چال نمایاں ہو، ان کی بیٹھک نمایاں ہو، اور ان کے اللہ کے سامنے دعا اور آہوزاری نمایاں ہو۔ ان کا مسجد میں آنا نمایاں ہو اور مسجد سے نکلنا نمایاں ہو۔ لوگ سمجھ جائے کہ قرآن والے صاحب قرآن،
یہ نہیں کہ وضو خانے پہ آئے تو دھمال، بھیا نماز ہو رہی ہے اور باتیں کرتے کرتے آ رہے ہیں، ہمیں کن کیا واڑو، یہ کھوپڑیوں میں گھسا ہوا ہے۔ اس لیے آپ سے بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن کا ادب کرو گے تو اللہ کے یہاں تمہارا بھاؤ آئے گا۔ اب قرآن تو تمہارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، جیسے کوئی آدمی قرآن ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہو وہ جھوٹ بولے گا؟ اللہ جھوٹ نے بولا ہے، قرآن ایک آدمی لو بس غیبت کرے گا، گالی بکے گا، گندے موبائل دیکھے گا، غلط مجلسوں میں بیٹھے گا، داڑھی کترائے گا، نمازوں کے جنازے نکالے گا، اللہ میں قرآن ہاتھوں سے نہ اب یہ تو قرآن تو کہاں رکھو گے جو سینے میں ہے وہ چوائس ہے الماری سے جو ملوانی، وہ الماری تمہارا سینہ ہے۔ لہذا اب اللہ نے آپ کو باندھ دیا ہے قرآن کے ساتھ، اللہ کرے موت تک آپ بندے رہے۔ آمین جبرائیل کی تانا خبرت پڑتی اندر چیزوں کے شو کیا ہوا جی۔ اس لیے حافظوں کو میری یہ نصیحت ہے، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرو، 3 پارے کی تلاوت کرو، اور اللہ توفیق دے تھوڑا تھوڑا سنت نوافل میں پڑھو، انشاءاللہ قرآن آپ کا مضبوط ہو جائے گا جیسے پتھر کی لکیر۔ پھر رمضان میں دہرانا نہیں پڑے گا، ورنہ رمضانی حافظ بنو گے۔ اور رمضانی حافظ 2 طرح کے، ایک یہ کہ ان کے ذمے جو تراویح ہے 12 رکعت، لیکن وہ سوا پارہ پورا یاد کرتے ہیں، اور یہ کہ اپنے حصے کا یاد کر لو، پاؤ پارہ پونا پاؤ یاد کر لو، باقی اس کی بھول آوے تو ہو جانے ٹپک تو یہ مارتا رہے گا۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ پورے سال قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھو، اور تہجد میں قرآن پڑھو، نمازوں میں قرآن پڑھو، قرآن آپ کو دعا دے گا کہ یہ ہے میری قدر کرنے والا، اور پھر قرآن آپ کی سفارش کرے گا۔ اور ایسا حافظ قرآن کے بارے میں کہا جائے گا، یہ قرآ پڑھتا جا چڑھتا جا، یہ قرآ ورتقی پڑھتا جا چڑھتا جا، 6667 ہیں، وہاں تک جائے گا، وہاں تک جائے گا۔ لیکن یہ فضیلت کی چیز ہے، فرض نہیں ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے، یہ مقصد ہے کہ اپنی زندگی میں قرآن اتارو، اپنے بولنے میں، اپنے دیکھنے میں، اپنے سننے میں، اپنے کمانے میں، اپنے خرچ میں، اپنی شادی میں، اپنی غمی میں، اپنا چہرہ مہرہ بنانے میں، بالوں کی کٹنگ میں، لباس پوشاک میں قرآن اتارو۔ قرآن کے یہ تقاضا ہے، اس پر پکڑ ہوگی، اور یہ پوری امت کے ذمے ہے۔ قرآن اسی لیے اتارا ہے، اسی لیے قرآن کو کہا گیا ہے حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ جیسے کنویں میں پانی ہے، اللہ کے خزانے میں رحمت کا پانی ہے، برکت کا پانی ہے، حفاظت کا پانی ہے، اللہ کی حمایت کا پانی ہے۔ اب کنویں میں سے پانی نکالنا ہو تو چھلانگ مارو گے، پینے کا بھی نہیں رہے، نکالو نکالو نکالو، شکم پڑے گا نا۔ رسی لاؤ، ڈول سے باندھو اور ڈول کو لٹکا دو، ٹھنڈا پانی بھر کر آئے گا، تم بھی پیو، جانوروں کو بھی پلاؤ، اپنے کھیتیوں کو بھی سیراب کرو۔ قرآن حبل اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تم دنیا میں ڈوب نہ جاؤ، اور دنیا میں ڈوب کر سود لینے والے نہ بن جاؤ، غلط لونے پاس کرانے والے نہ بن جاؤ، ناپاک انسانوں کا معاشرہ دے کر ان کی نقل اتارنے والے نہ بن جاؤ۔ یہ دنیا دنیا کے لیے اپنے دلوں میں حسد پیدا کرنے والے نہ بنو، ایک دوسرے کی دشمنیاں کہیں پیدا کرنے والے نہ بنو، ایک دوسرے سے بات چیت بند کرنے والے نہ بنو۔ یہ ساری گندگیوں سے بچنے کے لیے
اور ان گندگیوں میں ڈوبنے سے بچنے کے لیے میں ایک رسی اتارتا ہوں. کون سی رسی؟ کون سی رسی؟ ہم بولو کا زور تھی بولو. کیا جو بولو سر؟ کون سی؟ اس قرآن سے اپنی زندگی باندھ لو. کھانا منع نہیں، پینا منع نہیں، کمانا منع نہیں، خرچ کرنا منع نہیں، شادی بیاہ منع نہیں. اس سے باندھ. اب جیسے کنویں میں ڈول ڈالو گے، رسی ہاتھ میں ہے، ڈول ڈوبے گا. ڈول ڈوبے گا. بولوانو رواج سے ہو نتا رواج. ڈول ڈوبے گا. ارے ڈوبے گا کیا، ٹھنڈا پانی لے کے آئے گا. اپنے آپ کو رسی سے باندھ دو، اس لیے کہ قرآن کا ایک سیرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سیرا دنیا میں لٹکایا ہے. اچھے اچھے ڈوب گئے، مال والے بھی، تجارت والے بھی، کھیتی باغات والے بھی، جسمانی قوت والے بھی ڈوب گئے. جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تو ایک رسی کا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک رسی سے اپنی زندگی کا ڈول باندھ دیا، یہ ڈول ڈوبے گا. ایک معمولی آدمی کے ہاتھ میں رسی ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ ڈول باندھ کر ڈالتا ہے اور وہ ڈول ڈوبتا ہے. تو یہ جوان ڈوب جائے گا فیشنوں میں، یہ عورتیں ڈوب جائے گی فیشنوں میں، اور یہ عورتیں ڈوب جائے گی بے پردگی کے سیلاب میں اور چست لباس میں اور بھاری کپڑوں میں، اور یہ نوجوان داڑھی کترانے میں اور داڑھی منڈوانے میں اور بالوں کی کٹنگ گہروں جیسے کرانے میں اور نمازوں کے جنازے نکالنے میں ڈوبے گا. وہ نہیں ڈوبے گا، اس لیے کہ ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے، بزرگ جا رہے ہیں. بزرگ کون؟ بادشاہ نے دیکھا جا رہے ہیں، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ. کیسے آؤں؟ میں تو زمین پر ہوں، تم اوپر محل میں ہو، کیسے آؤں؟ بادشاہ نے کمند لٹکائی. کمند، بادشاہ نے کمند لٹکائی یعنی رسی لٹکائی. کمند کا لفظ پڑھا ہے کریمہ میں، کمند ہوا. کمند لٹکائی، کہا اس کو پکڑ لو، اور اوپر غلاموں سے کہا حضرت کو کھینچ لو. حضرت سیدھے بادشاہ کے پاس. کیوں اوپر؟ بادشاہ کے پاس بیٹھے، بات چیت ہوئی. بادشاہ سلامت نے کہا حضرت اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیسا؟ میں اللہ تک کیسے پہنچوں؟ کہ جیسے میں آپ کے پاس پہنچا. جی میں آپ کے پاس پہنچا، اللہ نے رسی لٹکائی ہے، بادشاہ سلامت پکڑ لو، سیدھے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. او میرے بھائیوں، بہت اچھا ماحول ہے آپ کے گاؤں کا، جذبات اچھے ہیں، خیالات دینی ہیں، لیکن ہر ایک کے ساتھ 3 دشمن ہیں. کتنے؟ 3. ایک تو باہر کا دشمن شیطان. شیطان دھکا مارتا ہے، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. شیطان کیا کرے گا؟ دھکا مارے گا. ایک دشمن نفس، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، آگے رہے گا، دونوں نہیں کرے گا. آؤ کرو شادیوں میں آؤ کرو. اور شادی میں خوشی نہ مناوے تو کئی مناو شو تمہیں. تو مولوی صاحب تو کہتا رہا اللہ معاف کرشے، تمہیں تارا کرو جو کرو یہ کرو. اور شیطان دھکا دے گا. اور بری عادت ہے ایک اس کی، وہ اس کا آسرا اور سہارا بن جائے گی. شادیوں کا موسم آ رہا ہے میرے بھائیوں، اللہ کی حد کو مت توڑو.
قرآن کے ساتھ باندھ دو اپنے آپ کو، اور دلہو قرآن کے ساتھ بن جاؤ، دلہنوں سے کہو قرآن کے ساتھ بن جاؤ، ان کے ماں باپ سے کہو قرآن کے ساتھ بن جاؤ، اپنے کاروبار کو قرآن کے تابع کرو، پھر دیکھو کیا برکتیں آتی ہے، کیا مددیں آتی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو قرآن سے کٹا، جیسے جو رسی ڈول رسی سے کٹا، کہاں جائے گا؟ اوپر۔ کہاں جائے گا؟ پانی اوپر۔ کہاں جائے گا؟ ہاں، پتہ میناری نوکری پڑے، یہ میناری مجھے آئی دے تو آئی دے، نہ کہ ہروئی۔ اور میناری کے کئی اوکڑے ہوتے، جوئی سے کہتے جوئی، کئی اوکڑے ہوتے ہیں، اللہ ڈبو اندر جاوا دو، ایک آدھ اوکڑوں تو پھنسائے گا۔ ہاں، اللہ نے دعوت کے کام کی میناری چلائی ہے، یہ ڈوبے ہوئے کو ڈالو اور پکڑو، جو آ گیا بچ گیا، اور جو بھاگا وہ رہ گیا، سڑ جائے گا دنیا کے فتنوں میں، برباد ہو جائے گا دنیا کی محبت میں، پھر یہ دنیا بھائی کا بھائی کی نہیں رکھے گی، بے اڑوا مجاہد سی، پارٹنر کو پارٹنر کا نہیں رکھے گی، کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک کے دل میں مزدوری پیدا کرے گی۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں وضو کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ وضو نہیں، وضو وہ وضو کا لوٹا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وضو۔ کیا کر رہے تھے؟ وضو۔ حمزہ ہوتا ہے، آپ بتا سکتے کان کے پڑھتے وقت سبق بیجی جن دمون آنا کاکو لے بیٹھا پہلی جن اللہ چور سے سبق زاک کمرہ میں دین ہو، وہ کون ہی مارتا ہے؟ کٹی جیو۔ تو مولانا عمر صاحب نے فرمایا وضو میں ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کیا جاتا ہے۔ میں نے ناک کو جھاڑا تو اندر سے وہ ناک کی ریزش نکلی تو دو مرغیاں آئی اور لڑنے لگی، یہ میرا، وہ لے کے بھاگی تو دوسری بھی بھاگی، جب تک آدھا نہیں دیا تب تک چین نہیں پڑی۔ حضرت نے فرمایا دنیا اس سے زیادہ گھناؤنی چیز ہے، کیوں لڑتے ہو اس کے لیے، کیوں دشمنیاں کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے دنیا کی نفرت پیدا کرائی ہے، دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا، دنیا میں لگو لیکن دل سے نہ لگاؤ، دل سے نہ لگاؤ۔ اور دو چیزیں، دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، ہر بھیڑیا کتنی بکری کھائے گا؟ اللہ چٹل بکر کھائے آنکھوں بھی نہ کھائے کھانے بدلے ہے وہ، ہے نا؟ حدیث پاک ہے کہ دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو تو یہ بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنی دو چیزیں آدمی کے دین کا ستیہ ناش کر دیں۔ ایک حب جاہ، بڑا بننے کا جذبہ، ہاں میری چلے اس کی نہ چلے، مارو ڈنکو واگے گومو انوشنو واگے، حب جاہ اور ایک حب مال، آدمی برباد ہو جائے گا، آدمی برباد ہو جائے گا، اس لیے بہت سنبھالنا پڑے گا۔ اب اپنے آپ کو قرآن سے باندھنے کے لیے پہلے جذبہ تو ہونا چاہیے نا، کہ بھائی مارا ہے آپ کوا مودی ڈاڈو پونی گاڈو سے پہلے نیت ہوئے نا، پسند دولو ہوتا ہے نا، تمہارا موتو علاوہ وزن پڑے نا پکڑو بودی سے اٹھلے، پہلے نیت کرے گا نا کہ بھائی چما دولو ڈول تھی بودو سو تو مجھا کونی پیو سو انا ڈول نہ پاوا نہ سے برابر અને એક જણો બેઠો લઈને ભાઈ ચમ આપણે તો પીવું એમ કે ઢોરે એમ કે છે તે અંદર શું બધું પડે
تو آج میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس مبارک مجلس میں اور ان مبارک بچوں کے برکت سے اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ سب سے پہلے تو میرے دل میں یہ طلب پیدا فرما کہ میں بھی، میرے لڑکے بھی، میری لڑکیاں بھی، اور میری گھر کی مستورات بھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ہاں ہم سب کہ اللہ اس قرآن والی زندگی سے اپنے آپ کو باندھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے اور ہمارے لیے آسان فرما۔ پھر دیکھو نیت پکی کرو کہ نہیں اب تو جینا ہے تو قرآن کے مطابق، مرنا ہے تو قرآن کے مطابق، کمانا ہے تو قرآن کے مطابق۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، سود کو خدا مٹا دے گا، تو سود کھانے والا نہیں مٹے گا۔ جب حدیث یہ کہہ رہی ہے جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی 2,88,00,000 برس کی جہنم ہے۔ اے اللہ آج تک جتنا ہوا میں نے اپنے آپ کو نہیں باندھا، جنہوں نے باندھا وہ ٹھنڈا پانی پیتے رہے۔ بعض لوگوں کو نشے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نشے۔ اللہ پونی تو دنیا پیوے بھائی، آپڑے تو آپڑے سی ہے یار، پیوا تو پونی تو تمیشو پیو پتر، આપણે ફેન્ટા પીવું, આપણે પેપ્સી પીવું, આપણે કોકા પીવું, આપણે પેલું અમારા એક મનીષ અમને પસંદ છે પેલું લાલ લાલ આવે છે શું બોલો કે લ્યા ઓરેન્જ પીવું, મિરંડા પીવું, હા લસ્સી પીવું। મલછાપ એ તો પાણી પીવાના જમાનો જો મલછાપ જે વખત કોઈ નતું એ વખત બાપડા બનીને રહેતા હતા, હવે એ બધું જ્યું તો નમાઝે જઈ ભારે આપણની મોહબ્બતો જઈ, મસ્જિદમાં જમાતમાં બેહવું એ જ્યું, દાવતની મહેનતે જઈ। اب وہ فینٹا پی رہا ہے، پیپسی پی رہا ہے، کوکو کولا، مرنڈا، ماجا پی رہا ہے، ہاں دودھ کولڈ ڈرنک، ہاں لسی۔ તમારું પોણી છે એવું મજા આવે છે કોઈ؟ ہاں گھٹلو کرو بھائی، دنیا بھر کے ٹھنڈا پی لے تیری پیاس نہیں بجھے گی، تھوڑی دیر کے لیے پیاس دبے گی، بجھے گی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ پیاس بجھے گی سادے پانی سے، جب تک سادہ پانی نہیں پیے گا تب تک تیری پیاس نہیں بجھے گی۔ اس لیے آئس کریم کھانے کے بعد بھی آدمی کیا کرے؟ پانی لو، اللہ بے کپ آئس کریم کھائی لو، پانی لو۔ جیسے یہ مسئلہ ہے کروڑ پتی بن جا، لاکھ پتی بن جا، چاروں طرف برانچے دھندوں کی کھول دے، چھوٹے کا بڑا، بڑا کا 3 کارخانے کر لے، یہ سب مرنڈا اور یہ پیپسی ہے۔ جب تک دین پر نہیں آئے گا تجھے خدا کامیاب نہیں کریں گے، اور یہ تیرا دھوکہ ہوگا کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ کامیابی کے لیے سیدھا سادہ دین ہے اللہ کا۔ ہاں اس لیے نشے سے نکلے ہم، اللہ تعالی ہمیں قرآن والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ بس اللہ سے یہی مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہی قرآن میرے بھائیوں دلوں کو منور کرے گا، ایمان کو مضبوط کرے گا، اور قبر میں رفیق بنے گا، اور حشر میں سہارا بنے گا، اور جنت سے بچاؤ کے لیے آڑ بنے گا۔ لیکن آخری وقت لیکن کا مطلب سمجھے، جیسے ایک طالب علم میں درخواست دیتا ہے محترم صاحب کو، حضرت فلاں ہے نا ہمارے بھابھی کے بھائی کے چھوکرے کی چھوکری کی شادی ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیں، آپ ہمیں اجازت۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرے بھتیجے کو میرے بھائی کی شادی ہے، محترم صاحب بلاتے ہیں کہ بھائی تمہاری درخواست تو ٹھیک ہے، لیکن کا مطلب آگے جو بھائی امتحان قریب ہے بیٹا،
اور یہ لشو دیے کیوں؟ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن کس پر کہہ رہا تھا میں؟ لیکن یہ جو قرآن ختم ہوتا ہے پہلوان کا مہم وہ منتوں کو سمجھ گن نہ کہیں بڑا سے تک بیٹھا تھا سورہ کافرون بڑھائی گی۔ بہرحال یہ جو ختم ہوتا ہے، حافظ صاحب بھی قرآن ختم کرتے ہیں رمضان میں تو مفلحون تک پڑھتے ہیں، یہ سنت ہے، اور یہاں بھی مفلحون تک پڑھا تو قرآن تو والناس پر ختم ہوا، تو مفلحون تک کیوں پڑھا؟ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن کو پڑھتے رہا کرو، ختم ہوا پھر شروع کیا، ختم ہوا پھر شروع کیا۔ لیکن جس حافظ صاحبان نے رمضان میں قرآن ختم کیا اور مفلحون تک پڑھا، انہاں دے آگل ودیا کہ اندہ ودیا؟ انہاں دے آگل ودیا کہ اندہ ودیا؟ یہ سوچنے کا ہے۔ اور یہ بچوں نے جو ختم کیا اور آپ حضرات نے جو ختم کیا ہے، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف یار انہاں دے اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان ربي العلي العلى الوقار الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعل لنا
قرآن رفیقا فی الجنہ آمین وسترا من النار آمین ومونسا فی القبر آمین واماما علی الصراط آمین اللہم زینا اخلاقنا بالقرآن. آمین اے اللہ تیرا احسان، تیرا کرم، تیرا فضل، اس مبارک مجلس میں تو نے ہم کو شرکت کا موقع دیا. اے میرے مولا، اجلاس تو بہت ہوتے ہیں لیکن تیرے قرآن کی نسبت پر جو مجلسیں ہوتی ہے اور اس میں جو قرآن ختم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے تیرے یہاں قبول ہو جاتی ہے. اے اللہ یہ سارا مجمع قرآن کی نسبت سے آیا ہے. اے اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. آمین قرآن والی زندگی ہمیں نصیب فرما. آمین اے اللہ قرآن والے اخلاق، قرآن والا عقیدہ، قرآن والی نماز، اے اللہ ہماری زندگیوں کو اس سے متصف فرما. آمین اے میرے مولا، اے میرے مولا، حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حجت لک وعلیک، قرآن تمہارے لیے گواہی دے گا. اے اللہ اس کی بخشش کر دے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ پر عمل کیا کرتا تھا. اے اللہ قرآن ان کے لیے سفارشی بنے گا اور بعضوں کے لیے قرآن ان کے خلاف گواہی دے گا. اے اللہ پکڑ اس کو، پکڑ اس کو، اس نے مجھے پیٹھ کے پیچھے رکھا تھا اور ناپاک انسانوں کا طور طریق، ناپاک انسانوں کا معاشرہ، ناپاک انسانوں کی کمائیوں کا طریقہ اور ناپاک انسانوں کے موج مزے کے راستے اس نے اپنایا تھا. اے اللہ اس نے میری ناقدری کی ہے تو اس کو پکڑ لے. اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے گواہ بنا، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا. اے میرے مولا اس چھوٹے سے گاؤں میں بس تیری ہی نظر کرم ہے اور تیرا ہی احسان ہے. اے اللہ، اے اللہ مکتب کی تعلیم بھی اعلیٰ اور حفظ کی تعلیم بھی اعلیٰ، پتہ بھی نہیں چلا کتنے بچوں نے سینے میں قرآن اتارا. بڑا خوش نصیب ہے وہ بھائی اور بڑی خوش نصیب ہے وہ تیری بندی جن کے ذریعے سے یہ شروع ہوا، اور بڑے خوش نصیب ہے جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، چاہے مکتب میں لے رہے ہوں یا حفظ کلاس میں لے رہے ہوں. اے اللہ آج تک کی قربانی دینے والوں کی قربانیوں کو تو قبول فرما. آمین آمین اے اللہ اور ان کی نسلوں کو عالم ربانی بنا، آمین حافظ قرآن بنا، دین کا مخلص دائی اور خادم بنا. اے اللہ قرآن والی برکتیں، قرآن والی رحمتیں ان کی نسلوں تک کے لیے مقدر فرما. آمین اے اللہ اس گاؤں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما. آمین اے اللہ جوانوں کے اعتبار سے، عورتوں کے اعتبار سے، اے اللہ مردوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس گاؤں کو پورے علاقے کے لیے ایک اچھا نمونہ بنا، ایک اچھا نمونہ بنا. اے اللہ آج کل ہم نے ہماری مستورات کو چھوٹا ڈور دے دیا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. بے پردگی عام ہو رہی ہے، فیشنیں عام ہو رہی ہے. اے اللہ باریک لباس، چست لباس، آدھا لباس عام ہو رہا. اے میرے مولا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، ہمارے جوانوں کا بھی، ہماری مستورات کا بھی. اے میرے مولا، اے میرے مولا اگر آپ نے ہمارا تعلق قرآن سے نہ جوڑا ہم ڈوب جائیں گے مولا، ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. کہیں ایسا نہ ہو اس ڈوبے ہوئے کیچڑ میں، اس ڈوبے ہوئے دلدل میں ایسے ڈوبے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت بھی اسی ڈوبنے کی حالت میں آ جائے. اس لیے کہ جیسی زندگی ایسی موت. اے اللہ، اے اللہ تو سنبھالا دے دے، تو سنبھالا دے دے، تو سنبھالا دے دے. اے اللہ ماں اپنے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر
چلاتی ہے. اسی لیے تیرے محبوب علیہ السلام کی دعا ہے اللہم واقیتاً کواقیت الولید. اے اللہ تو ہمیں ہر برائی سے، ہر گندگی سے، ہر برے عقیدے سے، ہر برے جذبات سے، ہر برے ارمان سے ہماری حفاظت اس طرح فرما جیسے ماں ہر کیچڑ سے، ہر کانٹے سے، ہر تکلیف دہ چیز سے اپنے دلارے کی اور اپنے جگر پارے کی حفاظت کا فکر کرتی ہے. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. اے اللہ ہم اس دربار میں آئے ہیں کہ آج قرآن ختم ہوگا، معافی مانگیں گے، ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا. اس لیے جوان بھی آیا، بوڑھا بھی آیا، مالدار بھی آیا، غریب بھی آیا، علماء بھی آئے، طلباء بھی آئے، سب بیٹھے ہیں. دنیا کے لیے یا اپنا کوئی عمل بتلانے کے لیے ہم نہیں آئے. ہمارے پاس تو عمل کیا بتلاوے، ایک سجدہ نہیں ہے جو تیرے شان کے مطابق ہوا ہو. لیکن ہم نے سنا ہے بدارا بنے کا بھی بخشت کریم، بدارا بنے کا بھی بخشت کریم. کریم نیکوں کی برکت سے بروں کو بھی محروم نہیں کرتا ہے. اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی تعداد تیرے قرآن کو سینے میں لے کے بیٹھی ہے. ہمارے پاس اس مجلس میں کوئی بڑا واسطہ نہیں ہے. اے اللہ تجھے ان حافظوں کے قرآن کا واسطہ، ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن سے باندھنے والا بنا دے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. اے اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں جہاں جبرائیل بھی رشک کرتے ہیں. کون ہے یہ وہی ہے جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا آپ ان کو خلیفہ کیوں بناتے ہیں. ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں تو خون خرابہ کریں گے. یہ صرف جبرائیل امین قرآن کے حافظ ہے، باقی کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ نہیں ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. اے اللہ، اے اللہ آپ سے ایک درخواست ہے، قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو جوڑ لے، ہمیں توڑ کا ذریعہ نہ بنا، ہمیں جوڑ کا ذریعہ بنا. اے اللہ دلوں کے میل کو صاف کر دے، ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کی خیر خواہی پیدا فرما. ہمارے گھروں کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا، ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن بنا، اور ہماری جوان بچیوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. میرے مولا ہم بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں، ایمان بچانا مشکل ہے، بچوں کی تربیت مشکل ہے. اے اللہ، اے اللہ گندے موبائلوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، جذبات بگاڑے ہیں، ذہن بگاڑا ہے، جذبات بگاڑے ہیں، ارمان بگاڑے ہیں، خواہشات بگاڑی ہے. اتنا بگڑا کہ تیری پناہ اور تیری حفاظت ہماری جوان بچیوں کو اور ہمارے جوان بچوں کو اسلام پسند نہیں آ رہا. ہمارے مالداروں کو مال کی ہوس لگی ہے، اور ایسے طریقے جن طریقوں پر قرآن نے بریک لگایا ہے، ان بریک کی وجہ سے تیری پناہ تیری حفاظت انہیں اسلام کے قوانین پسند نہیں آتے. اے اللہ، اے اللہ تو نے ہی اسلام دیا ہے، تو نے ہی ایمان دیا ہے. اے اللہ تو اول بھی ہے آخر بھی ہے، دیا تو نے ہے بچائے گا تو ہی. اے اللہ، اے اللہ بڑے بڑے تھپیڑے آ رہے ہیں، بڑی بڑی خطرناک آندھیاں آ رہی ہے، تیز و تند آندھیاں چل رہی ہے. ہمارا بچنا مشکل،
ہماری مستورات کا بچنا مشکل، بے شک ہماری اولاد اور نسلوں کا بچنا مشکل۔ اے میرے مولا، ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ وقت تو نہیں آ گیا کہ صبح آدمی ایمان کی حالت میں ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اے اللہ، کہیں وہ وقت تو نہیں آیا کہ دین اور ایمان پر چلنا ایسا مشکل جیسے ہتھیلی میں انگارہ رکھنا مشکل۔ مولا، ہم تیرے پیارے نبی کے زمانے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تیرے پیارے نبی علیہ السلام کو دفن کر کے آئے تھے، حضرت انس نے فرمایا ہم نے مٹی ڈالی آپ کی قبر پر، ابھی ہم نے ہاتھ نہیں جھاڑے تھے کہ ہمارے دلوں میں بدلاؤ آنا شروع ہو گیا۔ جب آئے ہیں تو بیٹی فاطمہ نے کہا انس اتنی ہمت کہاں سے لائے کہ اللہ کے نبی کو دفن کر کے آئے ہو؟ اے میرے مولا، ہمارے لیے ظاہری سہارا تیرے نیک بندے ہیں۔ بدماشیاں ہم کرتے ہیں، عیاشیاں ہم کرتے ہیں، صغیرہ کبیرہ کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، اور وہ راتوں میں ہچکیاں مار کے روتے ہیں، لیکن ایک ایک کر کے وہ بھی روانہ ہو رہے ہیں۔ چند دیے تھے، چند چراغ تھے، ان میں سے ایک چراغ حضرت محمد رابع صاحب کا تو بجھ گیا۔ مولا مولا، ہمیں ہمارے بزرگوں سے محروم نہ فرما، ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہم ان کے سائے کے نیچے چل رہے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اس قرآن کی برکت سے جتنے مسلمان جیلوں میں ٹھونس دیے گئے ہیں آج ان کی رہائی کا فیصلہ فرما، باعزت بری فرما۔ جتنے بیمار ہیں، جہاں بیمار ہیں، جیسی بیماری میں ہیں، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر یہ کہتا ہے یہ تو لا علاج بیماری ہے۔ ارے میرے مولا، تیرے نزدیک تو کوئی لا علاج ہے ہی نہیں۔ بے شک چھوٹی موٹی، مہلک غیر مہلک، موذی غیر موذی، جو بیماریوں میں مبتلا ہے انہیں شفائے کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ نصیب فرما۔ جو قرض دار ہے قرضوں سے بری فرما۔ جن کو انتظار کرتے کرتے اولاد کا 10 سال، 15 سال، 20 سال، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ ان کی گودوں کو نیک اولاد سے ہرا بھرا کر۔ جو کاروباری اعتبار سے پریشان ہیں ان کے کاروباری کو اے اللہ چمکا دے، چلا دے، جما دے۔ جو ماں باپ اپنے اولاد کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح پاکیزہ رشتے نصیب فرما۔ جس لائن کی جو رکاوٹیں ہیں اپنی قوت قاہرہ سے اس کو ختم فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، اس گاؤں پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما۔ آپ نے رمضان دیا تھا اور رمضان میں یہ کہا تھا 30 دن کے لیے میری ترتیب پر کھاؤ پیو تو میں تمہاری روزی بڑھا دوں گا، لیکن رمضان صرف 1 مہینے کے لیے نہیں تھا، رمضان تو ایک پیغام لے کر آیا تھا۔ بعد کی زندگی بھی ایسی گزارو جیسے رمضان گزارا، اور بعد کی زندگی بھی ایسی گزارو جیسے رمضان کے روزے رکھ کر گزارے ہیں، کہ حلال چیزوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا تھا، اور رمضان کے بعد حرام کو تو چھوڑو۔ اور پھر رمضان پورا ہوا تو میرے بندو میں نے تم کو عید کی خوشی دی، او میرے بندو اور بندیوں، جب تمہاری زندگی رمضان کی ترتیب پر آئے گی، جب زندگی ختم ہوگی تو میں تمہیں جنت کی خوشی دوں گا۔ اے اللہ یہ موجودین تو خوش ہیں کہ ہمارے گاؤں میں اتنے حافظ قرآن ہوئے، اے اللہ مرحومین کو بھی خوش کر دے، مرحومین کا پیغام پہنچا دے کہ تم تو قرآن پڑھنا جانتے نہیں تھے، حسرتیں کر رہے تھے، لیکن تمہاری حسرت کا پھل آج گاؤں والوں کو ہم نے دکھا دیا۔ اے اللہ
اس قرآن پاک کے ختم کی برکت سے مرومین کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بھی بلند فرما، غریق رحمت فرما، آگوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ آئندہ کے خطرات سے امت کی پوری حفاظت فرما، مدارس کی، مکاتب کی، مراکز دینیا کی، اے اللہ سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ابھی ہم نے اجتماعی طور پر مانگا، اب تھوڑی دیر کے لیے یہ مجمع اپنے انفرادی طور پر مانگ رہا ہے۔ اے اللہ جو ہم نے اجتماعی طور پر مانگا اور انفرادی طور پر مانگا قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما، پوری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی، اے اللہ وہ پوری خیر ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بچوں نے ابھی ختم کیا ان کو آپ نے حافظ قرآن بنایا، عالم قرآن بھی بنا دے، داعی قرآن بھی بنا دے، اور یہ جتنے حفاظ بیٹھے ہیں موت تک ان کے قرآن کی حفاظت فرما۔ جو بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں ان کو بھی یہ تکمیل کا دن دکھا دے، ان کے لیے یاد کرنا یاد رکھنا آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔